اسرائیلی حکام کے مطابق جمعے سے اب تک ایرانی حملوں میں 24 اسرائیلی ہلاک اور 590 زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم کے دفتر کے مطابق گزشتہ 4 روز کے دوران ایران نے اسرائیل پر 370 میزائل اور سیکیورٹی ڈرون داغے جو اسرائیل بھر میں 30 مقامات پر گرے۔ ایرانی حملوں میں مجموعی طور پر 24 اسرائیلی ہلاک جبکہ 590 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ ترکی نے ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے ثالثی کی پیشکش کر دی ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور دونوں رہنماؤں نے خطے کی موجودہ صورتحال پر گفتگو کی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ جنگ کوئی مذاق نہیں، ہمارا نیوکلیئر اور میزائل پروگرام ہماری اپنی حفاظت کے لیے ہے۔ سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ گمراہ کن مس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے، احتیاط برتنی چاہیے۔ امریکی صدر ٹرمپ سے متعلق ایک کلپ چل رہا تھا، بعد میں معلوم ہوا کہ AI سے جنریٹ ہوا ہے۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ 13 جون کے بعد کئی جعلی خبریں سامنے آئی ہیں۔ اسرائیل سے جنگ میں ایران کی حمایت کرنے پر ایرانی پارلیمنٹ میں پاکستان سے تشکر کے نعرے لگائے گئے۔ ایرانی صدر نے پارلیمنٹ میں خطاب کے دوران پاکستان کی حمایت کی تعریف کی، جس پر ایرانی ارکان پارلیمنٹ نے پاکستان تشکر کے نعرے لگائے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کلیباف نے اسرائیل کی جانب سے شہریوں پر بزدلانہ حملوں کی شدید مذمت کی اور ایرانی قوم سے کہا کہ دشمن کے خلاف ہوشیار اور متحد رہیں۔ اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ مرکزی بینک کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق مانیٹری پالیسی کے تحت شرح سود کو 11% پر برقرار رکھا گیا۔ پالیسی کمیٹی کے مطابق مئی 2025 میں افراط زر توقعات کے مطابق 3.5% رہی، جبکہ مہنگائی میں معمولی کمی ہوئی۔ پنجاب کے وزیر خزانہ مشتبہ شجاع الرحمان نے آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کر دیا۔ پنجاب اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب اور کابینہ کے اراکین بھی ایوان میں موجود تھے، جبکہ اپوزیشن ارکان اسمبلی میں احتجاج کرتے ہوئے اسپیکر ڈائس کے سامنے جمع ہو گئے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے موصول دستاویزات کے مطابق سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ کیا گیا اور ریٹائر ملازمین کی پنشن میں 5% اضافہ کیا گیا۔